سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى به صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ باز بلند شکریہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین۔ حضرات محترم، حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اپنے زمانے کے بہترین اور جلیل القدر علماء میں ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے آپ کو ظاہری و باطنی کمالات سے خوب نوازا اور آپ سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے اکابر و مشائخ سے ہیں۔ ابو البرکات بدر الدین شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کی ولادت 971 ہجری مطابق 1563 عیسوی کو ہندوستان کے علاقے سرہند شریف میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام شیخ احمد سرہندی ابن شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ ہے اور آپ کا سلسلہ نسب 29 واسطوں سے صحابی رسول حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ اسی نسبت سے آپ کو فاروقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، مجدد الفسانی کی تعلیمات حفظ قرآن سے شروع ہوئی اور شیخ عبد الاحد سے آپ نے بہت سارے دینی علوم حاصل کیے اور ایک ممتاز عالم دین صوفیانہ طبیعت و مزاج کے مالک تھے۔ اور اس کے بعد گھر سے دینی تعلیم کی یہ شروعات مکمل ہونے کے بعد آپ اس کے بعد سیالکوٹ اور کشمیر تشریف لے گئے، جہاں پر آپ نے علم حدیث میں بہت ساری مہارتیں حاصل کی اور 17 سال کی عمر میں تمام تعلیمی مراحل سے گزر کر درس و تدریس میں مشغول ہو گئے، یعنی اساتذہ کرام بن گئے۔ مجدد الفسانی نے جن اساتذہ کرام کے سامنے تعلیم حاصل کی، زانو تلمیذ طے کیے، ان میں سے معروف علماء کرام کے نام ہے کہ حضرت مخدوم عبد الاحد فاروقی جو ان کے والد ماجد تھے، اس کے بعد حضرت شیخ کمال الدین کشمیری، حضرت شیخ یعقوب کشمیری، حضرت قاضی بہلول بدخشی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مجدد الفسانی سلسلے نقشبندیہ میں حضرت خواجہ محمد باقی باللہ کے مرید و خلیفہ ہیں۔ آپ جل جلالہ کے فضل و مرشد کریم کی نظر کرم اور صوفیانہ تربیت اور روحانی تصرف کی برکت سے مجدد الفسانی کو اس قدر باطنی کمالات حاصل ہوئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل اور بزرگی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور متلاشیان حق، یعنی جو لوگ حق کی تلاش کرتے ہیں اور علم کے پیاسے ہوتے ہیں، دور دراز سے آ کر آپ کے پاس اپنی علمی پیاس کو بجھانے لگے۔ مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے بہت سے بزرگوں کے سلاسل طریقت سے فیض کیا اور نسبت و خلافت پائی، جن میں حضرت محمد باقی باللہ، حضرت مخدوم عبد الاحد فاروقی، حضرت شیخ یعقوب صرفی کشمیری، حضرت سید سکندر شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ مجدد الفسانی نے اپنی مکتوب میں 3 سلاسل طریقت میں اکتساب فیض کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے کثیر واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ارادت حاصل ہے۔ سلسلے نقشبندیہ میں 21 اور سلسلے قادریہ میں 25 اور سلسلے چشتیہ میں 27 واسطوں سے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت مجدد شیخ احمد سرہندی فاروقی کو 7 بیٹے اور 3 بیٹیوں سے نوازا۔ ان میں سے 3 صاحبزادوں اور 3 صاحبزادیوں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ حضرات محترم، مجدد الفسانی سلطان طریقت تھے۔ بہت سارے بزرگان دین اور اولیاء کرام نے آپ کی روحانی توجہ کی برکت سے ولایت کے منازل و درجات طے کیے اور مسند رشد و ہدایت پر فائز ہوئے۔ جن خوش بختوں کو حضرت مجدد الفسانی کی صحبت اور ہم نشینی میسر آئی ہے،
ان میں اور اجازت و خلافت کے پروانوں سے سرفراز کیے گئے ہیں۔ ان میں سے حضرت محمد صادق، حضرت محمد سعید، حضرت محمد معصوم، حضرت میر محمد نعمان اکبر آبادی، حضرت شیخ حمید بنگالی، حضرت طاہر لاہوری، حضرت خواجہ محمد صدیق کشمیری، حضرت صادق کابلی اور ایسے بہت سارے نام ہیں جو آپ سے فیض حاصل کرنے کے بعد علم دین کو آگے بڑھایا ہے۔ مجدد الفسانی نے بہت ساری کتابیں لکھی، جن میں سے ایک مشہور کتاب مکتوبات امام ربانی، یہ فارسی زبان میں تھی، البتہ اردو اور عربی اور ترکی اور انگریزی زبان میں اس کے ترجمے بعد میں بہت سے لوگوں نے اور علماء کرام نے کیے، اور 4 دوسرے رسائل کے نام جن میں اثبات نبوت، تحلیہ، معارف لدنیہ اور شرح رباعیات، یہ کتابیں بھی آپ نے تصریف فرمائی ہے۔ مجدد الفسانی علیہ رحمہ بڑے ہی بلند پائے ناز اور پاکیزہ سیرت کے حامل بزرگ تھے، اور آپ جامع علوم شریعت و طریقت اور سنت رسول کے پابند تھے۔ عبادت، مجاہدہ، صبر و شکر، علم، تواضع، زہد و تقوی، بھروسہ، توکل و قناعت اور تسلیم رضا میں یگانہ ناصر تھے۔ نعمت الہیہ حاصل ہوتی تو صبر و شکر بجا لاتے، اور کوئی تکلیف پہنچتی تو آپ صبر فرماتے۔ آپ آدھی رات کو بیدار ہو کر عبادت میں مشغول ہو جاتے اور نماز تہجد پابندی سے ادا فرماتے تھے۔ حضرات محترم، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مجدد الفسانی نے اپنے مرید و عقیدت مندوں کو اہل سنت و جماعت کے دامن سے لپٹے رہنے کی بڑی تلقین فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ نجات کا حاصل ہونا صرف اس پر موقوف ہے کہ تمام افعال و اقوال، یعنی جو ہم عمل کرتے ہیں اور جو ہماری زبان سے باتیں نکلتی ہے، اور اصول و فروع میں اہل سنت و جماعت کا اتباع کیا جائے، اور صرف یہی فرقہ جنتی، اور اس کے سوا جتنے فرقے ہیں سب زوال کے مقام ہے اور ہلاکت کے کنارے پر ہے۔ آج اس بات پر کوئی جانے یا نہ جانے، کل قیامت کے دن ہر شخص اس بات کو جان لے گا، مگر اس وقت کا جاننا کچھ نفع نہ دے گا۔ حضرات محترم، مجدد الفسانی صحابہ کرام کی شان و عظمت اور مراتب و درجات کو پیش نظر رکھتے ہوئے سب کو یکساں ادب و احترام فرماتے اور ان کے ساتھ محبت رکھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحابہ کرام کو نیکی کے ساتھ یاد کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ محبت رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اور ان کے ساتھ عداوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت ہے۔ حضرات محترم، امام ربانی مجدد الفسانی نے اہل بیت کرام سے بڑی محبت و عقیدت فرمائی، اور حضور کے اہل بیت کرام کے ساتھ محبت کا فرض ہونا نص قطعی سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے عوض امت پر یہی قرار دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ محبت کی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ میں اس خدمت دین اور احسان پر تم سے سوائے قرابت کی محبت کے کچھ اجرت نہیں مانگتا، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں خوبی بڑھائیں۔ حضرات محترم، مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق کی نقش بندی کی تعلیمات زہد و اخلاص، تقوی و پرہیزگاری اور فکر آخرت اور اصلاح اعمال، یعنی ہمارے اعمال کی اصلاح اور تزکیہ نفس پر ہے۔ آپ کے مکتوبات سے یہ واضح اور روشن مثال ہے کہ آپ اپنے مریدوں، عقیدت مندوں اور محبت رکھنے والوں کو جو تعلیمات ارشاد فرمائے ان سب کا احاطہ اس مختصر سی تحریر میں یا ایک مختصر سے وقت میں بیان کرنا پاسبل نہیں ہو سکتا، جبکہ اگر کچھ تعلیمات پر ہم روشنی ڈالیں تو اس میں ترک دنیا کی تلقین، یعنی دنیا چھوڑنے کے بارے میں فرمایا کہ ترک دنیا کی 2 قسم ہے۔ ایک تو یہ کہ ضروریات کے سوا تمام دنیاوی جائز امور کو بھی چھوڑ دیا جائے، یہ اعلیٰ قسم کا ترک ہے، اور دوسری قسم کہ محرمات اور مستحبات، یعنی
جو چیز حرام کے نزدیک ہو یا جو چیز شک کے دائرے میں ہو اس سے بھی بچا جائے اور جائز امور سے فائدہ حاصل کیا جائے، یہ قسم بھی خاص کر ہمارے عہد میں نادر الوجود اور کمیاب ہے۔ سعادت مندی اور ابدی اور نجات حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی اگر ہم پیروی سے وابستہ ہے اور اگر بالفرض اگر 1000 سال تک عبادت کی جائے، سخت ریاضتیں، کوششیں اور کٹھن مجاہدات کیے جائیں، مگر انبیاء کرام علیہ السلام کے نور مطابعت اور ان کی تابعداری سے ہمارے سینے منور نہ ہو تو ان تمام ریاضتوں اور مجاہدوں کو ایک جو کے بدلے بھی نہ خریدا جائے۔ یعنی ایسی ریاضتوں، ایسی کوششوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر دوپہر کا سونا یعنی قیلولہ جو سراسر غفلت ہے ان حضرات انبیاء کرام کی پیروی اور مطابعت میں کر لیا جائے تو یہ ان ریاضتوں اور مجاہدوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یعنی اس بات کو آپ ان شارٹ اس طرح سمجھیں کہ اگر ہم لمبی چوڑی عبادتیں کر رہے ہیں اور صرف ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، یعنی ہمارے دلوں میں، یا ہم یہ کہتے ہیں کئی بار کہ ہم اتنی ساری عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں سکون نہیں مل رہا ہے، ہمارے دل میں وہ نور پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نیکی ہماری رائے گا ہے۔ لیکن ہم اگر کسی چھوٹی سی سنت کو بھی صرف اس لیے اس پر عمل پیرا ہو جائیں کہ یہ نبی کریم کی سنت ہے تو وہی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر شریعت و طریقت کے آپس میں تعلق کے بارے میں فرمایا کہ شریعت دنیا و آخرت کی تمام سعادتوں کی ضامن ہے اور کوئی ایسا مطلب نہیں جس کے حاصل کرنے میں شریعت کے سوا کسی اور چیز کی حاجت پڑے، اور طریقت و حقیقت دونوں شریعت کے خادم ہے، یعنی شریعت سب سے اوپر ہے، باقی طریقت اور حقیقت اس شریعت کی غلام ہے۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ نفس امارہ کی پیروی کا نقصان کے بارے میں کہ ہم شیطانی خواہشات انسان کی راہ سے آتا ہے اور انسان کو اپنی طرف مرغوب و مائل کرتا ہے، اور وہی شیطان ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور یہ اندر کا دشمن نفس امارہ کی مدد سے انسان پر غلبہ پاتا ہے اور اس کو اپنا فرما بردار و غلام بنا لیتا ہے، اور حقیقت ہماری بلا نفس امارہ ہی ہے جو ہمارا جانی دشمن ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس کا سر کاٹنا چاہیے اور اس کی تابع داری، اس کو فالو کرنا چھوڑنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اگر نماز کا وقت ہو رہا ہے تو ہمارے اندر سے ایک آواز آئے گی، ارے کیا کرنا ہے یار، ہم نے کل ہی تو نماز پڑھی ہے، ہم اگلے جمعہ پڑھ لیں گے۔ یہ ایک شیطان کا اندر سے آواز ہے جو ہمارے نفس پر غالب آ رہی ہے اور ہمیں گناہوں کی طرف لے جا رہی ہے۔ یہ وہ نفس امارہ کی خواہش ہے جو ہمیں پوری طرح سے اپنا غلام بنا چکی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار ہم تو کسی کی بات کو نہیں مانتے، کسی کی نصیحت کو نہیں مانتے، تو وہ شیطان کا غلام ہے، وہ اپنے اندر کے نفس امارہ کا غلام بن چکا ہے۔ اگر انسان کو دین و دنیا میں سب سے پہلے اگر سکسیس پانا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر کے اس شیطان کا سر کاٹنا چاہیے۔ آگے مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی دولت کیا ہے؟ حقیقت میں ظاہری دولت یہ ہے کہ اپنے ظاہر کو شریعت مصطفیٰ کے احکام سے آراستہ کیا جائے، اور باطنی دولت یہ ہے کہ اپنے باطن کو ما سوائے حق، یعنی ہم اندر کیا سوچتے ہیں اور اپنے خیالات کیسے رکھتے ہیں، یہ صرف حق بات کو ہی رکھے ہم، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفتاری سے خالص آزاد کیا جائے۔ علامہ مجدد الفسانی کی جو عقیدت ڈاکٹر علامہ اقبال نے بیان فرمائی ہے، ایک مرتبہ کہ فرمایا کہ آپ دینی خدمات اور تبلیغی کوششوں اور روحانی مقام و مرتبے سے علامہ اقبال بڑے متاثر ہوئے، اور فرمایا کہ مجدد الفسانی سے گہری محبت و عقیدت رکھتے تھے۔ شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر اقبال کے حضور شیخ مجدد الفسانی سے اس گہری نیاز مندی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک بار باقاعدہ حضرت مجدد الفسانی کے روضہ انور پر حاضری دی اور آپ کی شان میں ایک منقبت بھی قلم بند فرمائی، جس میں حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی روحانی شان و عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا کہ حاضر ہوا ہوں میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار،
اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس کرم سے غرمی احرار، وہ ہند میں ہے سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ حضرات محترم، جو حضرت مجدد الف ثانی کا زمانہ تھا، یہ اس وقت کے بادشاہ اکبر کا ایک بہت بڑا فتنہ سر اٹھا رہا تھا، جس میں اس نے تمام دینوں کو ملا کر، یعنی اس وقت مجوسی، ہندو، غیر مسلم جتنے تھے، عیسائی وغیرہ، اور مسلمانوں کو ملا کر اپنا ایک نیا دین بنایا، جس کا نام اس نے دین الہی رکھا، جسے ہم اپنی زبان میں فتنہ اکبری کہتے ہیں، اور یہ بتایا کہ یہ جو دین الہی ہے یہ سرکاری دین ہے، اور ہر امت کو، ہر لوگ کو اس کے حکمران میں، اس کی حکومت میں جو بھی رہنے والا ہے، سب کو یہ ماننا پڑے گا۔ جب یہ فتنہ سر اٹھایا تو اس کی مخالفت سب سے پہلے شیخ فاروق احمد سرہندی نے کی۔ انہوں نے ہر طرف مکتوبات لکھے، ہر طرف خط و کتابت لکھے، اور لوگوں کو جو حکماں و عمرا، یعنی اس حکومت میں کام کرنے والے تھے، یا بادشاہ کے قریبی تھے یا بادشاہ کے دور تھے، اور جہاں جہاں بھی ان کی حکومت و سلطنت میں جو گورنر بنائے گئے تھے، تمام کو انہوں نے خط لکھ کر سب کو یہ بتایا کہ یہ جو دین ہے یہ دین اسلام کے مخالف ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی کے مخالف ہے، اور سب کی آپ نے اصلاح بھی فرمائی۔ مجدد الف ثانی نے مختلف ممالک میں اپنی ایک فوج بنائی، اور ایک قوم بنا کر، ایک گروہ بنا کر لوگوں کو بھیجا، اور دین کی تبلیغ کے لیے تمام ملکوں میں، جن میں سیریا، یمن، روم، ترکمانستان، کاشتگر اور بہت سارے ایسے ممالک آتے ہیں، ایران جس کو کہ پہلے خراسان کہا جاتا تھا، ان میں بھی اپنے وفد بھیجے، اور دین الہی کی مخالفت میں اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے کوششیں کی۔ اکبر نے اس وقت میں سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیا تھا، یہ کہا تھا کہ ہمارے دین کے اندر سجدہ تعظیمی جائز ہے، سورج کو پوجنا جائز ہے، اللہ کی بھی عبادت جائز ہے۔ جب سورج کی بھی عبادت کر لیں گے اور لوگوں کو سجدہ تعظیمی بھی کر لیں گے تو پھر اس مسلمان کہاں رہیں گے، پھر تو دین اسلام کی پیروی ہوگی کہاں۔ اسی پر مخالفت کرتے ہوئے آپ نے بادشاہ اکبر سے ٹکر بھی لی۔ اس وقت کا بادشاہ یہ صرف ایک ملک کا بادشاہ نہیں تھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا، نہیں، اس وقت کئی ممالک بنا کر اس نے ایک ہند نام کا ملک جو تھا، جس میں آج آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، ایران تک، اس پورے ہندوستان کا بادشاہ تھا، اس سے ٹکر لی۔ آج ہم چھوٹی سی بات پر ظالم کے سامنے ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے بزرگوں سے یہ سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اس طرح سے مخالفت کی، یہاں تک کہ آپ کو جیل بھی ہوئی اور آپ حق پر جمے رہے، اور جمتے ہوئے آپ نے جیل سے رہائی بھی پائی، اور اس طرح سے آپ نے لوگوں کی اصلاح کی کہ خود اکبر کا بیٹا جب تخت نشی ہوا تو وہ آپ کے پکش میں تھا، اور پھر اسی کا نتیجہ نکلا کہ آنے والی 2-3 نسلوں کے اندر ہی علامہ مولانا اورنگزیب عالمگیر رحمہ تخت نشی ہوئے، جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے بہت سارے کام کیے۔ حضرات محترم، شیخ احمد فاروقی سرہندی صرف ایک مجدد نہیں تھے، صرف دین کی اشاعت کے لیے انہوں نے کام نہیں کیا، بلکہ انسانی حقوق کو اور انسانوں کو کس طرح رہنا چاہیے، کس طرح حق کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہنا چاہیے، یہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں، اور یہ نہ دیکھیں کہ سامنے کون کھڑا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا انسان کھڑا ہے یا کوئی بڑے عہدے والا کھڑا ہے یا کوئی بڑا آفیسر کھڑا ہے ہم ڈرتے ہوئے نظر آئے، نہیں، ہمیں صراط مستقیم کی پیروی کرنی ہے۔ ایک نہ ایک دن تو ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، پھر مرنے کا کیسا خوف، ہمیں اپنے نقصان کا کیسا خوف، یہ ہمیں ہماری بزرگوں کی تعلیم نے سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی ان تعلیمات پر جو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہمیں بتائی گئی ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ، وآخر دعوانا